فستذكرون ما أقول لكم وأفوض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك वसल्लम। सारे हजरात एक मरतबा मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, एहतराम और अज़मत के साथ, दिल की गहराई से, इखलास के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामिईन व नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज रमज़ानुल मुबारक की 9 तारीख़ सन 1447 हिजरी व मुताबिक 27 फरवरी 2026 ईस्वी का अज़ीमुश्शान मुबारक दिन, जुमे का मुबारक दिन है और हम सब इस वक्त अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी अव्वल हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और रमज़ान की सारी बरकतों से माला माल फरमाए।
میرے دوستو، بزرگوں، آج کے اس جمعے کی نشست میں اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے احکام اور مسائل اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت پر جو باتیں بتائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، بزرگوں، زکوٰۃ کی فرضیت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کی اہمیت کا آپ اندازہ اور پتہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 ارکان بیان کیے۔ نماز کے بعد جس اہم رکن کو اللہ نے بیان کیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ پر تم ایمان لے آؤ، اللہ کو حقیقی معبود سمجھو، اور اس کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز و اقام الصلاۃ۔ پھر اس کے بعد و ایتاء الزکاۃ فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ تو نماز کے بعد جس اہم رکن کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام بیان کیے ہیں وہ ہے زکوٰۃ۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت بھی بہت اہم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 پر آپ نظر ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ ان کو آپ جو ہے دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، فبشرهم بعذاب علیم۔ اب اللہ تعالیٰ ہی یہاں پر دردناک عذاب کی بات کر رہے ہیں، تو پھر دردناک عذاب کا حال کیا ہوگا؟ تو جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے یہ شدید ترین عذاب بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آگے وہ شدید ترین عذاب کیا ہے اس کا ذکر کیا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے، جلائیں گے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا، ان کے تمام ان مالوں کو جو اکٹھا کر کے رکھے اور اکٹھا اس وقت کیے ہیں کہ ان کے جو بندوں کے حقوق ان مالوں پر تھے ان حقوق کو ادا نہیں کیے، وہ مال کی بات ہو رہی ہے۔ جو مال انسان
بندوں کے حقوق واجبات نکال کر جمع کرے، ان کا یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ وہ مال مراد ہے جن مالوں پر لوگوں کے حقوق ہیں، جن مالوں پر بندوں کے حقوق وابستہ ہے، ان کو انہوں نے نکالا نہیں اور جمع کرتے گئے، بینک بیلنس جمع کرتے گئے، ان لوگوں کے حصے نہیں نکالے ان مالوں سے۔ ان مالوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ ان کے اس مال کو جو جہنم میں تپایا گیا ہے، جہنم میں جلایا گیا ہے، ان مالوں کے ذریعے سے اس آگ کو، گویا کہ وہ مال تو اب آگ بن چکے ہیں، انگارے کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اب وہ انگارے، ان انگاروں کو ان کے پیشانی پر رکھے جائیں گے، ان لوگوں کے جنہوں نے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے، ان مالوں کو جو تپایا گیا ہے جہنم کی آگ میں، اس آگ کے ذریعے سے گویا کہ لوگوں کے پیشانی کو داغیں گے۔ داغنا معلوم، جب سیخ کباب بنتا ہے دیکھو کتنی خطرناک اس کے اندر آگ ہوتی ہے، تھوڑا سا ایسے ہی رکھے تو پورا حصہ جل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں داغنا۔ صرف بٹھایا نہیں جائے گا بلکہ پیشانی پر اسے اچھی طرح جو ہے رگڑا جائے گا تاکہ اور اس کو شدت کی تکلیف ہو، تو پیشانی کو داغا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی کروٹوں کو، ان کے پہلوؤں کو، یہ جو کور کے حصے کا جو سائیڈ ہے، یہ پہلو ہے، یہ کروٹ ہے، انہی مالوں کے ذریعے سے ان کے کروٹیں، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان کی پیٹھوں کو بھی داغا جائے گا، یہ جو پیٹھ کا جو حصہ، پیٹھ، اس کو داغا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ۔ فرشتے داغتے ہوئے کہیں گے کہ یہ وہ مال ہے جن سے تمہاری بہت محبت تھی، جن کو تم یاری بنا کر رکھے تھے، بینک بیلنس بس تم جمع کرتے رہتے تھے، ہذا ما کنزتم، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے، ہذا ما کنزتم لانفسکم، جو تم نے اپنی ذات کے لیے اس کو خزانے کے طور پر رکھا تھا، فذوقوا العذاب، آج عذاب کا مزہ چکھو۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا، تو ان سے کہا جائے گا کہ آج اس مال کا مزہ چکھو۔ تو مزہ چکھنے سے کیا اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں؟ بلکہ بندے کو شدت میں، ایک جب باپ بہت زیادہ اپنی اولاد پر غصہ ہوتا ہے تو ان کے انداز گفتگو بدل جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے تھے کہ خوب پٹو، لیکن اللہ تعالیٰ ایک طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، تو کہیں گے کہ تم مزے لے کر مال کو جمع کرتے تھے، تو اس مال کا مزہ تم کو لگا ہوا تھا، آج اس مال کا مزہ یہاں پر چکھو۔ تو دیکھیے کتنی خطرناک وعید اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور کسی چیز پر خطرناک وعید تبھی بیان کرتے ہیں جب کوئی معاملہ بہت سنگینی ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ سمجھ رہے کہ یہ زکوٰۃ کی جو فرضیت بندوں کے لیے ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہر بندے کو جو صاحب نصاب ہے انہیں زکوٰۃ نکالنی پڑیں گی، نہ نکالنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو سخت وعید بیان ان کے لیے یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کو ہم سمجھیں، زکوٰۃ کی فرضیت کو سمجھیں، جیسے نماز کی اہمیت کو ہم سمجھ کر نماز کی پابندی کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھ کر زکوٰۃ نکالنے کو لازم سمجھو۔
اور اس سے اور خطرناک وعید اللہ تعالیٰ نے سورہ لمزہ کے اندر بیان کیا، جس کی ابھی میں نے تلاوت کی۔ سورہ لمزہ 30 پارے کی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی بربادی ہے، بڑی خطرناکی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب نکالتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی بربادی ہے، بڑی خطرناکی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب نکالتے ہیں اور جو لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں۔ طعنہ دینا بھی بہت خطرناک جرم ہے، عیب کسی کا نکالنا بھی بڑا خطرناک جرم ہے، اسی لیے فرما رہے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ تو عیب نکالنے والے کی بربادی، کسی پر طعنہ کسنے کی بربادی، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ شخص برباد ہو۔ پھر آگے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، اور جو لوگ اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ الذی جمع یجمع کے معنی آتے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، تو الذی جمع مالا وعددا، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور صرف جمع ہی کر کے نہیں رکھتے ہیں، وعددا، اس کو گن گن کر بھی رکھتے ہیں۔ آج کے دن میں میرا بینک بیلنس کیا ہے، بس گنتے رہتے ہیں۔ بندوں کے حقوق جو اس مال میں واجب ہیں وہ نہیں نکال رہے ہیں، بس گنتی کر رہے ہیں۔ وعددا الذی جمع مالا وعددا، بس گنتی۔ جیسے کہ آج کل لوگوں کی عادت ہے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ نکالتے نہیں، بس اکٹھا کرنا، بینک بیلنس زیادہ سے زیادہ بڑھانا اور اپنا چودراہٹ دکھانا، ایئر کنڈیشن گاڑی لے لینا، ایک سے ایک گھر تیار کر لینا جس کی ضرورت نہیں ہے، بس کرائے پہ چھوڑ ڈالیں گے، عیاشی کریں گے، گھر کی ضرورت نہیں ہے، بس بنا کے چھوڑیں، تو وہ بھی ایک مال ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ آگے اللہ نے یہ فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ جمع کرنے کے بعد وہ سوچتا کیا ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ مال ہمیشہ رہے گا۔ یحسب ان مالہ، وہ یہ کیا سمجھ رہا ہے، یہ گمان کر رہا ہے یہ جمع کر کے کہ اس کے پاس یہ ہمیشہ رہے گا۔ اخلدہ کے معنی آتے ہیں ہمیشہ رہنا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کلا، ہرگز نہیں، جو مال ہے وہ تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہنے والا، ہرگز نہیں۔ کلا کے معنی آتے ہیں ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جو مال تمہارے پاس ہے اس کو اکٹھا کر کے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہے ہیں، مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں نے اسی لیے بتایا وہ مال جمع کرنا برا ہے جس کے بندوں پر حقوق ہے، ان مالوں میں بندوں کے حقوق ہیں، اس کو نہیں نکال رہے، بس جمع کر کے جا رہے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کو معلوم بھی ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ اب بات تو اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں سے کر رہے ہیں، لیکن مخاطب حضور ہیں، تو حضور کو مخاطب بنا کے سارے بندوں سے کہہ رہے ہیں۔ تو وما ادراک ما الحطمہ، اے پیغمبر آپ کو معلوم بھی ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ جو حطمہ ہے
وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ حطمہ کے بارے میں اب معلوم کیا ہوا؟ وہ جو حطمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ حطمہ میں تم سب کو ڈالا جائے گا، تمہارے مالوں کو ڈالا جائے گا۔ تو وہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ میرے بھائی ایسی آگ ہے، وہ کسی انسان نے اسے نہیں بنایا، کسی جنات نے اسے تیار نہیں کیا، اور وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ تو اب وہ کسی پانی کے ذریعے سے بجھ جائے ایسا بھی نہیں، کسی پانی کے ذریعے سے بجھ جائے ایسا بھی نہیں، کسی مشین کے ذریعے سے بجھ جائے ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، وہ رون ڈالنے والی، انسان کے جسم کے چیتھڑے اڑا دینے والی آگ۔ اور وہ آگ کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے دل اور انسان کے سینے کو جھلسا کر رکھ دے گی۔ اتنی خطرناکی اللہ تعالیٰ جس آگ کی بیان کر رہے ہیں، تو اگر کسی انسان ہی کو ڈال دیا جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو انسان مالوں کو جمع کرے گا، بندوں کے حقوق نہ نکال کر، تو ان کا حشر بہت خراب ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائی زکوٰۃ جس شخص پر فرض ہے، وہ اپنے زکوٰۃ نکالنا سب سے پہلے اولین فرصت میں ضروری سمجھے۔ سب سے اولین فرصت میں سب سے پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ نکال دے۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو جو بھی ہمارے پاس مال تھا ان تمام مالوں کو نکالنے کا حکم دے سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو مال کا بھی حقیقی مالک کون ہوا؟ اللہ ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم کیسے نہیں ہوئے؟ اگر وہ چاہتے جب اصل ہر چیز کے مالک وہی ہیں تو مال کے مالک ہے تو وہ پورا مال نکالنے کو کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے۔ انہوں نے کہا، ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ مال تمہیں نکالنا ہے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک مکان ہے، اب مکان ہے آلریڈی ایک، آپ نے پھر دوسرا مکان بنا لیا، اب وہ دوسرا مکان جو ہے اب آپ کی ضرورت سے تو زائد ہی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک مکان ہے، اس کے اندر دو تین روم ہونے تھے، آپ نے بنا لیے، اب آپ نے دوسرا مکان چوتھا مکان جو بنایا ہے یہ ضرورت سے زائد ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی ضرورت سے زائد کے بارے میں فرما رہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس پر میں زکوٰۃ فرض کر رہا ہوں، اور وہ بھی صرف 40واں حصہ، یعنی 2.5%۔ 40 روپے میں 1 روپیہ کوئی مشکل ہے، 40 روپیہ ہے آپ کے پاس، میرے پاس، تو اگر اللہ تعالیٰ مانگ رہے جو کہ اصل حقیقی مالک میرے مال کا وہی ہے، تو اگر وہ 1 روپیہ مانگ رہا ہے تو میرے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی بھی مشکل نہیں، دینے والا وہی ہے نا بھائی۔ آج بندہ بولتا کیا ہے؟ سنو میں بولتا ہوں، اصل اور آسان لفظوں میں بولتا۔ ایک بندہ بولتا ہے بھائی دکان میں کھولا، دکان میں وقت میں دے رہا ہوں، پسینہ میں بہا رہا ہوں، بال بچوں کو گھر میں چھوڑ کے دکان میں آ کے بیٹھ رہا ہوں، دکان کھول کے میں بیٹھ رہا ہوں، تو پھر مجھے مال دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی کسی بندے کو دینے کے لیے، کسی کا فائدہ ہو جائے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب میں اسی شخص سے پوچھتا ہوں،
اچھا آپ نے دکان تو کھول لی، دکان کھولنے کے ٹائم میں کیا سوچ رہے تھے کہ کہیں دکان کھولنے پر بے برکتی نہ ہو، تو کیا سہارا لیا؟ فوراً کسی قرآن پڑھنے والے کو بلایا، حافظ صاحب آپ تھوڑا قرآن پڑھ دیجئے۔ تو کیا ہے، اللہ کی طرف اب لو لگا رکھا ہے کہ آپ میری دکان میں یا اللہ برکت ڈال دیجیے، تو حافظ صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، دکان کھول کر بیٹھ گیا، اب دکان کھول کر جب بیٹھ جاتا ہے تو گاہک کو لانا کیا اس کے کام، اس کے قدرت میں ہے کہ کسٹمر کو گھچیٹ کر اپنی دکان میں لے آئے، اس کے بس میں ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی۔ کتنے کی ایسے لوگ ہیں کہ دن بھر دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، گاہک نہیں آ رہا، تو معلوم یہ ہوا گاہک کا بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ بھیج رہے ہیں، اور جب اللہ گاہک کو بھیج رہے ہیں، کسٹمر کو بھیج رہے ہیں، تب جا کر آپ مالدار ہو رہے ہیں، تب جا کر آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے پیسے کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے۔ تو یہ کبھی نہیں کہنا کہ میں محنت کر رہا ہوں، اس میں میرا حق ہے، کسی دوسرے بھائی کا حق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ جرأت کرنا ہوگا، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا، پھر آپ چٹکیوں میں مفلس ہو جائیں گے، دن میں آپ کو تارے دکھنے لگیں گے۔ جس اللہ کو اوپر چڑھانا آتا ہے، ایسا اوپر چڑھانا آتا ہے، اس اللہ کو سیکنڈ میں نیچے بھی لانا آتا ہے، لیکن یہ خیال نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف 40واں حصہ ہی، پورے مال میں 40واں حصہ صرف 2.5% ہی مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ان بندوں کے لیے جن کا حق تمہارے مال میں وابستہ ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میرے مال میں کسی کا حق ہے ہی نہیں، بندوں کے حصے تمہارے مال میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب اگر تم ان کا مال نہیں نکالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت نہیں کریں گے، اور جب تم اس بندے کا حق نہیں دو گے اور اپنے مال میں رکھ کر اس کو استعمال کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ایک بندے کا غصب کیا ہوا مال ہوگا، گویا کہ آپ نے دوسرے کا مال غصب کر کے اپنے مال میں چھپا رکھا ہے۔ تو لوگ نہیں دیتے ہیں بعض مرتبہ، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو میں رکھا ہوا ہوں یہ دوسرے کا حق ہے، جو آپ کو اور میرے کو نکالنا تھا، میں نے اگر نہیں نکالا تو میں گویا کہ دوسرے کا مال غصب کر کے اپنے مال میں چھپا رکھا ہوں۔ اسی لیے اپنی مالوں کی اگر آپ حفاظت چاہتے ہیں، کوئی کروڑ پتی ہیں تو اگر وہ کروڑ پتی ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے فارمولہ حضور علیہ السلام نے بتلایا، حسنوا اموالکم بالصلاۃ، کہ اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے سے کر لو۔ اگر تم زکوٰۃ پابندی کے ساتھ نکالو گے اور حساب بحساب نکالو گے، اندازے سے نہیں، پائی کر کے آپ حساب کر کے نکالو گے تو ہمیشہ انشاءاللہ آپ کروڑ پتی رہو گے۔ زکوٰۃ دینے والا کوئی انسان آپ مجھے نہیں دکھا سکتے وہ غریب ہو گیا، مفلس ہو گیا، قلاش ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ مال کو بڑھاتے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سارے ناہنجار جاہل جپٹ آدمی زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتا ہے، جبری ٹیکس سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی یہ ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، کبھی اس طرح نہ سمجھیں۔ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، جب وہ مذہبی اسلام میں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، معلوم یہ ہوا کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طریقے سے عاقل ہونا،
عقل مند ہونا، معلوم یہ ہوا بے عقل پر، پاگل پر زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور اسی طریقے سے بالغ ہونا، معلوم یہ ہوا کہ نابالغ بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک شرط ہے، جو مال آپ کے پاس ہے وہ مال ایسا ہو کہ اس پر پورا سال گزرا ہو، اس مال پر ایک سال گزر گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور شرط ہے کہ وہ مال بڑھنے والا بھی ہو، وہ مال کیا ہو؟ نامی ہو، بڑھنے والا ہو۔ اس مال کی اگر آپ پرورش کریں گے وہ مال بڑھے گا، جیسے سونا اور چاندی۔ آپ سونا اور چاندی میں دیکھتے ہیں کہ کبھی بھاؤ تاؤ چڑھ رہا ہے، کبھی اتر رہا، کبھی چڑھ رہا ہے، کبھی اتر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسا مال ہے جو نامی ہے، بڑھنے والا ہے۔ تو مال بڑھنے والا بھی ہو، اسی طریقے سے مال پر سال گزرا بھی ہو، اور اسی طریقے سے ضرورت سے زائد مال ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ گویا کہ کہہ لیجیے فرض ہے۔ صاحب نصاب کون شخص ہے؟ صاحب نصاب شریعت کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے، یا اگر چاندی نہیں تو اتنے چاندی کے بقدر روپیہ ہے، یا ایسا ہے کسی گھر میں کہ سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، تو دونوں کو ملا کر آپ دیکھیے کہ 612 گرام 360 ملی چاندی کے برابر میں روپیہ آتا یا نہیں۔ ابھی میں نے ایک دوست سے فون کیا کہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کیا بنتی ہے؟ تو انہوں نے کہا 1,34,000 کچھ چلر روپے، 1,34,000 کچھ چلر بنتے ہیں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کن کے پاس اتنا روپیہ ہے کہ 1,34,000 روپیہ ہے، یا روپیہ نہیں ہے گھر میں۔ آپ چاندی اور سونا دونوں کو دیکھیے، اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں، یعنی میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ اگر آپ اس طرح کر لیں گے تو امت کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہر آدمی زکوٰۃ ہی کے ایک اہم مد کو لوگوں پر خرچ کرنے لگے تو انشاءاللہ معاشرے سے غربت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ مشکل یہ ہے کہ لوگ نکالتے نہیں ہیں اور بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی زکوٰۃ دینے کے ٹائم آتے ہیں، بعض تو سونا چاندی کو نکال کر قرض میں ڈال دیتے ہیں، بعض تو اتنے بھی چالاک نکلے ہیں کہ اگر پیسے ہیں تو ان پیسوں کو ہی قرض پر ڈال دیتے ہیں۔ بعد میں حضرت سے پوچھتے ہیں حضرت میں نے وہ پیسے کسی کو قرض دیا، اب جو ہے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے۔ یا پھر بیوی ہی بتاتی ہے کہ بھائی ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو، ایسا کرو یہ میرے پاس چاندی سونا ہے، اس کو لے جا کر کہیں قرض میں دے ڈالو۔ یہ اس قسم کے ہیلے بہانے بندوں کے پاس چل سکتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ دغا باز اور دھوکے باز انسان کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، دھوکے بازوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، ان کا ستیہ ناش کر کو رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو، جن حضرات کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، ان کو پائی پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ ان کے مستحقین کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔